اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ انسان کی زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، اور کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، اور تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کبھی وسائل کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کبھی بھی بھیجے جانے والی حالت میں خوش رہنا چاہیے، لیکن کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ جو ملتا ہے اللہ ہی سے ملتا ہے، اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سر کو جھکانا چاہیے اور سجدہ کرنا چاہیے، اور سجدے میں جا کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کی سب جالیوں سے لیا گیا ہے۔ یہ جالیوں پہ تحریر ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتا، ہم میں سے کوئی بھی کسی کی محتاجی نہیں چاہتا اور نہ ہی محتاجی پسند کرتا ہے۔ ویسے تو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں جو ہمیں بے شمار نعمتیں دیتا ہے، مگر کسی انسان کی محتاجی سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اس لیے ہم آپ کو محتاجی سے بچنے کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک کی سب جالیوں پہ لکھا ہوا ہے۔ مال اور دولت پانے کا وظیفہ اور اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک جو لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، وہ اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ سب جالیوں پر، روزہ رسول کی جالیوں پر ایک درود پاک لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا، ہم نے بہت کچھ پایا۔ تو اس کو بہت سارے دوستوں نے کیا اور اپنی تنگ دستیاں، تندرستیاں یہ سب حاصل کر لی۔ ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں، ان کی صحت میں اتنا اضافہ ہوا کہ گمان جتنا بھی کرو کم ہے۔ اس وظیفے کے چند دن پڑھنے سے پریشان حال آدمی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور غیبی امداد حاصل ہوتی ہے اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے وہ شخص، خاندان، آدمی، غریب، مفلس سب امیر بن جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو غافل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان بے آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل جو 100% قبولیت کی دعا ہے، انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہر عامل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا۔ یہ عمل قبولیت کی شرائط پر پورا اترتا ہے۔ جو الٹی تدبیروں، بیکار ہوتی کوششوں، ناکام ہوتے منصوبوں، پرانے سے پرانے جنات، جادو، بندشوں اور سخت ترین بیماریوں میں آپ نے آزمائے ہوں گے، انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہر عامل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا اور ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ اور یہ وظیفہ تو گھریلو جھگڑوں، میاں بیوی کی ناچاکیاں، میاں بیوی محبت اور الفت بڑھانے، شوہر یا بیوی کے برے رویے سے نجات اور جادو وغیرہ کی وجہ سے معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل لاجواب ہے۔ یہ وظیفہ پاورفل ہے۔ اس وظیفے کے عمل سے سخت غصے والا شوہر محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور سخت سے سخت بیوی اپنے میاں سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور گھر میں محبت اور راحت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بند کاروبار دوبارہ چل نکلتا ہے۔ اللہ پاک روزی میں اور مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور جو لوگ دوسروں سے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں وہ بہادر اور دلیر ہو جاتے ہیں، اور جو بچے رات کو ڈرتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، ان کو ڈر اور خوف لگتا ہے، مختلف قسم کے وسوسے ان کے ذہن میں آتے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور بچہ نڈر ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کا ڈر اور خوف اس کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ میں اب آپ کو وظیفے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے وہ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے نام سے کرنا ہے، درود پاک سے کرنا ہے۔ میں یہ آپ کو ایک مکمل طریقے سے بتاؤں گا اور اچھے طریقے سے بتاؤں گا تاکہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عادی بنا لینا ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کی جالیوں پر جو درود پاک لکھا ہوا ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کون سا درود پاک ہے؟
آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 41 بات یا رحمانو یا رحیم یا مالکو یا قدوس، یا رحمانو یا رحیم یا مالکو یا قدوس، یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک کی جالیوں پر جو درود پاک لکھا ہوا ہے آپ نے 11 مرتبہ پھر وہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ آپ نے 11 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سجدے میں جا کر اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہے جائز ہے وہ آپ نے اللہ پاک سے مانگنی ہے، اور اللہ پاک آپ کے پھر دیکھیں کاروبار میں، مال میں، جان میں، صحت میں، کسی بھی معاملے کی کوئی بھی آپ کی حاجت ہے وہ اللہ پاک ضرور پوری کرے گا، کیونکہ یہ تو درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک کی جالیوں پر لکھا ہے، سب جالیوں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑا پاورفل قسم کا درود پاک ہے۔ یہ درود ایسا درود ہے کہ اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے دیکھیں پھر اللہ پاک آپ سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں پیار اور محبت ہو جاتا، جادو ٹونا مختلف قسم کے تعویذات ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور ہر گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے، وسیلہ شوہر محبت کرنے لگتا ہے، اور وسیلی بیوی اپنے میاں سے محبت کرنے لگتی ہے، اور راحت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے سے تو عذاب قبر سے انسان بچا رہتا ہے، اور موت کے وقت اس کی روح جنت میں داخل کی جائے گی، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے جائیں گے۔ یہ کلمہ تو روزہ انور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ وظیفہ آپ ہر قسم کی پریشانی اور مشکل میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، ایک بات کا خاص خیال رکھیں، خواتین ایام کے دنوں میں یہ نہ کریں بلکہ بعد میں اس کو کریں۔ پاک صاف ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو 5 وقت کی نماز کے بعد آپ نے بھی کرنا ہے، اس کو چلتے پھرتے کریں، اس کو اٹھتے بیٹھتے کریں، کسی بھی صورت میں آپ نے ناپاک نہیں ہونا۔ آپ نے اس کو پاکی کی حالت میں ہی کرنا ہے، ناپاک نہیں ہونا۔ آپ نے پاک ہونے کے بعد باوضو ہو کر اس کو کرتے چلے جائیں۔ اللہ پاک دیکھنا ہر شخص آپ سے محبت کرے گا، اللہ پاک آپ کو محبتوں سے نوازے گا، کیونکہ ہمارا کام ہے امن کی شمع روشن کرنا، اور انشاءاللہ تعالی ہم شمع روشن کریں گے، معاشرے کو خوبصورت بنائیں گے، ان کے مسائل اللہ پاک ضرور حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ پاک جس حالت میں پہلے اس کا شکر ادا کریں، پھر اس کو منائیں۔ دیکھو جب بچہ اپنی ماں سے روٹھ جاتا ہے تو ماں اس کو مناتی ہے، بیٹا بھی اس کو مناتا ہے، یہ دیکھو ایک دوسرے کو منانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ پاک تو ہم سے کبھی ناراض ہوتا ہی نہیں، لیکن ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کو راضی رکھنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اور اپنے رب کو ہم اپنے مسئلے سنائیں گے، وہ ہمارے مسئلے سنیں گے انشاءاللہ تعالی، ضرور سنیں گے۔ آپ کی زندگی میں نکھار آ جائے گا، خوشحال زندگی گزاریں گے۔ ہمارا مقصد یہ آپ کو خوشحال رکھنا ہے۔ آپ جب تمام قسم کے مسئلوں سے نکل جائیں تو اس غریب کو بھی یاد رکھیے گا، اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میں بھی آپ کی دعاؤں کو طلبگار ہوں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے گھروں میں خوش و خرم اور آباد رکھے، تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور رکھے، آپ کے بچوں کو آپ کے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ کا فرمانبردار بنائیں۔ اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔